کہ میں تمہیں اموال مال کے ذریعے، جانوں کے ذریعے اور اولاد کی موتوں کے ذریعے اور پھلوں کی کمی کے ذریعے میں ہر طرح سے تمہیں آزماؤں گا، لیکن جو اس آزمائش پر پورا اتر جاتا ہے فبشر المؤمنین، تو پھر ان مومنوں کو بشارت دے دے۔ یہ مومن کون؟ اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بے شک یہ سب کا سب اللہ ہی کا مال تھا اور اللہ نے واپس لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو یہ طریقہ سکھاتا ہے، ایک طرف بتاتا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، آزمائش آئے گی میری طرف سے، تمہیں آزمائش پر صبر کرنا ہے، اور جب کوئی بری خبر تمہارے سامنے پیش ہو تو پھر تمہیں کیا الفاظات ادا کرنے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے ہیں، سواری کی پشت کے اوپر ہیں، ان کو کسی نے خبر دی کہ امہات المومنین میں سے ایک ماں کا انتقال ہو چکا، تو وہ اپنی سواری سے نیچے اترے اور نیچے اترنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی اور اس کے بعد یہ الفاظ استرجاع پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر قرآن کی یہی آیت پڑھی کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو اے مسلمانوں صبر اور نماز کے ذریعے، صبر اور نماز کے ذریعے۔ تو میں نے وہی کیا کہ پہلے میں نے صبر کیا، جزا فضا نہیں کی، میں اپنی سواری سے اترا، میں نے 2 رکعت نفل پڑھے، اور اس کے بعد جو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کے اوپر خوشخبری دیتا ہے، یعنی جس چیز کو خوشخبری کی علت بیان فرماتا ہے، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جاننے کا ذریعہ بیان فرماتا ہے کہ وبشر المؤمنین، آپ مومنوں کو بشارت دیں، اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ آپ ان مومنوں کو بشارت دے دیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ خوشخبری کے کیا ہیں؟ لائق ہیں، اور ان کو خوشخبری دینا چاہیے، خوشخبری کے حقدار ہیں۔ تو لہٰذا میں نے وہی کیا جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا کہا، اور جس کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا کہا، تو میں نے وہی کام کیا۔ تو دیکھیں قرآن تو ہمیں یہ بتاتا ہے، اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من شق الجیوب وضرب الحدود ودعا بدعوی الجاہلیہ، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہماری امت میں سے وہ نہیں ہے کہ جو اپنے گریبان کو چاک کرے اور اپنے گالوں کے اوپر تھپڑ مارے اور وہ دعوے کرے جو جاہلیت کے دعوے تھے، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ مطلب صبر کرو۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر یہ نوحہ کرنے والی عورت مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر اس کو ایسا عذاب دے گا کہ اس کے جسم پر خارش لگے گی اور یہ اپنے جسم کو کھرچ کر بالکل ہڈی سے گوشت کو جدا کر دے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی۔ اہل سنت والجماعت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم اس طریقے سے مار پیٹ کر شور شرابہ کر اس لیے نہیں بناتی۔ سوال کیا جاتا ہے نا کہ تم اہل سنت والجماعت آل رسول سے محبت نہیں کرتے، آل رسول سے محبت نہیں کرتے۔ آپ لوگوں نے محفل کی تھی رات کو، غم کیا تھا، اس مسجد میں محفل ہوئی تھی، غم کیا تھا، نہیں ہوا نا؟ تو تبھی وہ کہتے ہیں کہ تم سنی لوگ جو ہو تم آل رسول کا غم نہیں کرتے۔ تو دیکھیں غم تو ہمیں بہت زیادہ ہے، آل رسول سے محبت ہمیں تم سے زیادہ ہے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہم وہی کرتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو ان کے صحابہ نے کیا، اور اس کے علاوہ ہم کوئی عمل نہیں کرتے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں ہر معاملے کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی صدمے اللہ کے رسول کو بکثرت ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدمہ نہیں ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدمہ نہیں ہوا، ہاں اسی طرح اپنے بیٹوں کا صدمہ نہیں ہوا۔
ان تمام صدموں کے عالم میں اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ ان صدموں کے عالم میں اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول کا فعل بتاؤ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا کتنے ظلم کے ساتھ، ناک کان وغیرہ سب کچھ کاٹے، سینے کو چیرا اور اس سے دل کو نکال کر اس کو کلیجے کو چبا لیا گیا۔ اس ظلم کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، تو بتاؤ اس جگہ پر میدان احد کے اندر اللہ کے رسول نے آنسو تو بہائے لیکن سینے کو مارا تھا، اپنے چہرے پر چماٹ مارے تھے۔ لاؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو، احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، اگر اللہ کے رسول نے کیا تو پھر ہم کریں گے، اور اگر اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو ہم نہیں کریں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول کے بیٹوں کا انتقال ہوا، ابراہیم کا انتقال ہوا، قاسم کا انتقال ہوا، طاہر کا، عبداللہ کا انتقال ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے رسول کی گود کے اندر ابراہیم، اور ابراہیم کے انتقال پر اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھ اشک بار ہے اور دل بے قرار ہے۔ آنکھ اشک بار ہے، آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں اور دل بے قرار ہے تمہارے غم کے اندر، لیکن ہم وہی بات کہیں گے کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو، ہم وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو، ہم وہی عمل کریں گے کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ تو ہمیں منع کرتے ہیں رونے سے اور خود رو رہے ہیں، آپ ہمیں منع کرتے ہیں رونے سے اور خود رو رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے سعد، یہ جو رونا ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے۔ جس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے، وہ روتا ہے۔ اور میں نے تمہیں آنسو بہانے سے منع نہیں کیا، بلکہ میں نے تمہیں سینہ پیٹنے سے اور گریبان چاک کرنے سے اور جاہلیت کے دعوے کرنے سے، میں نے اس سے تمہیں منع کیا۔ میں نے تو تمہیں غم منانے سے نہیں منع کیا کہ تم رو، آنسو بہاؤ، تو میں یہ کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں اللہ کے رسول نے اتنا بتایا، اس سے زیادہ نہیں بتایا۔